تب سے یہ دشمنی چل رہی ہے، کبھی یہودی کی شکل میں، کبھی عیسائیوں کی شکل میں، کبھی کفار کی شکل میں، کبھی دشمنان اسلام کی شکل میں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے معاملات ہوئے، حضور کے بعد بھی ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، قیامت تک ایسے معاملات ہوتے رہیں گے۔ جو شخص یہ سوچے کہ میں اسلام کو مٹاؤں گا، وہ مٹ گیا، مگر اسلام نہیں مٹا، اور انشاءاللہ قیامت تک مٹے گا۔ اور ہمارے آقا کے تعلق سے جو گستاخیاں کی گئی، ہمارے آقا کے معاملات میں جو گستاخیاں کی گئی، یاد رکھیں ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے، مگر رسول کی شان قیامت تک زندہ رہے گی۔ ارے خدا ہو کر خدا کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تمہارے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ وہ خدا جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ خدا جو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مختار کائنات ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے باوجود وہ خدا جس کے ذکر کو بلند کہتا ہے، جس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، مخلوق کی کیا مجال، مخلوق کی کیا مجال۔ اور خدا اور ایسا ہی بلند و بالا نہیں کیا۔ قرآن کے اندر خدا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اور میرے فرشتے فلاں نبی پر درود بھیجتے ہیں، فلاں نبی پر درود پڑھتے ہیں، نہیں۔ ہمارے رسول امام الانبیاء ہیں، ان کا رتبہ و مرتبہ دیکھو، دیگر انبیاء ایک طرف، ہمارے رسول کا مقام ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ صلو علیہ، کس کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے، ان لوگوں سے نہیں جو صرف کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والوں، ایمان والوں سے خطاب کر رہا۔ ایک اور جگہ فرمایا ایمان والے کون، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان والا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، خود سے زیادہ جب تک رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کون ایمان والے ہو، کس کا ایمان تازہ ہے، کس کے دل کے اندر واقعی رسول کی محبت ہے۔ آج کے دور میں نئے نئے فرقے، نئی نئی جماعتیں، نئی نئی تنظیمیں، بس ان کا مقصد ایک، رسول کی محبت کو دلوں سے نکالو، رسول کے عشق کو دلوں سے نکالو، رسول کے نام پر گستاخیاں کرتے جاؤ۔ اور لوگ بھی ویسے ہو گئے، سن کر لوگوں کے اندر سے محبت رسول ختم ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے محبت اور عشق ختم ہو گیا، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ ایسے لوگ ایمان کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ایک مشہور واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک قاضی صاحب تھے جس کا نام تھا ابو الفیض، بہت بڑے قاضی تھے۔ پتا چلا کہ ان کی قضا پہلے کے دور کے اندر قاضی پورے شہر کا ہوتا تھا، اور صرف نکاح پڑھانے کے لیے قاضی نہیں ہوتا تھا، جج کہا جاتا تھا، جج مانا جاتا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے اچھے اور برے کا، جس طرح آج کورٹ ہے، کورٹ کے اندر جج ہے،
اسی طرح اس زمانے میں قاضی جج کا ایک رتبہ اور مرتبہ رکھتا تھا. کوئی بھی معاملہ ہوتا چوری کا، ڈکیتی کا، گھر کا، اچھے برے کا، تو اس کے پاس لے کر جاتے، وہ قاضی فیصلہ کرتا. قاضی کے پاس ایک شکایت آئی کہ فلاں جگہ پر ایک خطیب جمعہ پڑھانے والا حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. بڑے دعوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک جمعہ ہم بھی جا کر پڑھیں گے. قاضی صاحب معمولی لباس میں آ گئے، کون میں بیٹھ گئے. اب جمعہ کا خطبہ شروع ہوا. خطیب صاحب جمعہ پڑھانے والے بیان کرتے کرتے ایک ایسا ناگوار لفظ، ایک ایسا ناپسندیدہ لفظ حضور کے شان میں کہہ دیا. چھوٹا لفظ جس سے حضور کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی. جمعہ کا معاملہ ہو گیا. قاضی صاحب نے اس خطیب کو طلب کیا. خطیب کو بلایا گیا، جمعہ پڑھانے والے کو بلا کر کچھ نہیں کہا، چونکہ خود گواہ قاضی صاحب ہیں. یہ معاملہ الگ ہوتا ہے کہ کوئی اور آ کر سن کر کہے تو فلاں فلاں کس نے سنا، کون اس کی گواہی دیتا ہے. نہیں، خود قاضی صاحب گواہ تھے، خود انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا جمعہ کے بیان. ڈائریکٹ قتل کرنے کا حکم دیا، پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی اس نے کی، حضور کی شان میں کمی اس نے کی. پھانسی پر چڑھا دیا گیا، مر گیا. مرنے کے بعد قاضی صاحب کو تب بھی سکون نہیں آیا. میرے رسول کی شان میں گستاخی کرے، میرے رسول کی شان میں کمی کرے. قاضی صاحب کو چین نہیں آیا. قاضی صاحب نے کہا اب بھی مجھے سکون نہیں آیا، اس کا گلا کاٹو، مردے کا. جب اس کا گلا کاٹا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، فوراً دوڑتا ہوا دور سے ایک کتا آیا اور اس کے خون کو چاٹنے لگا. قاضی صاحب نے کہا اب مجھے اطمینان آیا. اور پھر صاحب نے یہ بھی کہا کہ مرد جو مرد مومن ہوتا ہے اس کا خون اتنا ناپاک نہیں ہوتا کہ ایک کتا آ کر چاٹے، اور جس کا خون کتا چاٹے وہ مرد مومن نہیں ہو سکتا. اتنی شجاعت ایک لفظ کے اندر پہچان لیے. چونکہ متقی اور پرہیزگار اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر تقوی بہت بلند و بالا ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں ہر کوئی اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار، تجارت، نوکری میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخیاں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا. گستاخیاں کرنے والے خود ہمارے لوگ، الگ الگ فرقے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ تنظیمیں ہو گئی. کوئی 1 سال آج پڑھ کر آ گیا، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال پڑھ کر آ گیا. اس کو خود نہیں پتا کہ حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے. آ گیا اپنے زبان پر جو آیا کہنے لگو، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے، اپنے رتبے کو بڑا کرنے کے لیے نعوذ باللہ حضور کی شان کو چھوٹا کرو. یہ عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سچی محبت، سچا عشق تھا وہ ختم ہوتا جا رہا. اور آج در بدر ہم لوگ بھٹک رہے. ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی اس عالم کو ماننے والا، کوئی اس عالم کو ماننے والا، کوئی اس عالم کا ماننے والا اس عالم کے ماننے والے سے لڑنا، بحث مباحثہ کرنا، کبھی کبھی نعوذ باللہ زبان سے کفریہ الفاظ نکل جانا، مرتد ہو جانا. یہی ہماری حالت ہو چکی. بس بحث کرتے رہو، کوئی سامنے والے کو نیچا دکھائے، سامنے والا ہم کو نیچا دکھائے. الف نہ با آتا ہے، بس بحث مباحث. فلاں عالم صاحب نے یہ کہا، فلاں عالم صاحب نے یہ کہا. ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے محبت رسول ختم ہو رہی ہے.
ارے حضور کے زمانے میں محبت رسول دیکھو کیسی ہوتی تھی، صحابہ نے کس طرح محبت کی اپنے رسول سے، صحابہ کس طرح اپنے آقا سے محبت کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جاتے، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے سب سے پہلی بات رسول کی شان ہوا کرتی، رسول کی محبت ہوا کرتی، سب سے پہلے الفاظ نکلتے ہمارے رسول کے پاس جاتے، رسول کی بارگاہ میں جاتے، سب سے پہلے الفاظ یہ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ ارے ماں باپ کی قربانی، ماں باپ کے بارے میں کوئی سامنے والے سے کہے، کوئی سامنے والا ہمارے ماں باپ کو کچھ کہے تو اس کو مارے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، مگر صحابہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنے افضل ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنے بلند و بالا ہیں، مگر صحابہ نے سکھا دیا ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے رسول، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے رسول تم پر ہمارے ماں باپ فدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ تم پر قربان یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کوئی بھی بات کہنا تو کہ، اور رسول کی شان میں سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث آئی، سیاہ ستہ کے اندر ایک جاسوس آیا صلح حدیبیہ کے وقت، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، پیارے رسول آرام کر رہے ہیں، دور سے جاسوس دیکھ رہا ہے۔ جاسوس نے کیا دیکھا؟ ہمارے رسول اٹھتے ہیں، وضو کے لیے پانی پوچھتے ہیں، وضو کے لیے پانی، ابھی حکم ختم نہیں ہوا فوراً صحابہ دوڑتے ہوئے ہمارے رسول کے لیے پانی لا کر رکھ دیتے، بس سمجھ گئے کہ پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، فوراً لا کر رکھ دیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوچھیں گے تو دیں گے، جس کے دل کے اندر محبت ختم ہو جاتی ہے نا وہ یہی الفاظ کہتا ہے پوچھیں گے تو دیں گے، اور جس کے اندر محبت ہوتی ہے اشارے سے سمجھ جاتا ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے، اشارہ کافی ہے، اور سامنے والے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت ہونا ضروری ہے، جب تک محبت نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر سامنے والا کہے تب بھی ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس سے ہم کو محبت نہیں ہے۔ اگر محبت والا ہوتا، سچی محبت کرنے والا ہوتا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھنے پر فوراً جو وہ چاہتا ہے لا کر سامنے رکھ دے۔ صحابہ ویسی محبت کرتے تھے، اور کیسی سچی محبت صحابہ کی تھی، لا کر رکھتی ہے۔ جب اللہ کے رسول وضو فرما رہے، وضو کرتے ہوئے قسم خدا کی ایک خطرہ پانی کا نیچے نہیں گرتا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایک خطرہ پانی کا نیچے نہیں گرتا۔ صحابہ اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھ لیتے، یا رسول اللہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی خطروں کی شکل میں گر رہا ہے زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں میں گر جائے۔ اور وہ پانی ہاتھوں میں پکڑ کر صحابہ اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے۔ وہ محبت رسول کی تھی، وہ عظمت رسول کی تھی، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ رسول معمولی شخصیت نہیں ہے، ہمارے رسول تو وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ کے حبیب بن کر آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں، ان کے جسم سے لگنے والا پانی بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ لعاب دہن نیچے نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، جسم پر مل لیتے۔ دور دراز جو صحابہ گئے ہوئے رہتے، جب آتے دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے وضو فرما لیا، پانی ختم ہو گیا ہے، اب جو پانی ختم ہو گیا ہے کس طرح ہم سیر یاب ہوں، کس طرح ہم ان سے شفا پائے، فیض یاب ہو جائے، تو اپنے کپڑوں کو نکال کر جس کے جسم پر رسول کا پانی لگا ہے ان کے جسم پر اپنا جسم ملتے تاکہ یہ بھی فیض یاب ہو جائے۔ وہ سچی محبت صحابہ میں۔ پیارے آقا جب کوئی بھی بیان فرماتے، کوئی بھی کچھ بھی عرض کرتے تو صحابہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر بیٹھ جاتے کہ کہیں دیکھنے میں رسول کی گستاخی نہ ہو، رسول کے دل میں یہ نہ آئے کہ اس نے مجھے گھور کر دیکھا،
ارے وہ عظمت صحابہ کی. جبرائیل جب معراج کے لیے بلانے کے لیے آئے، جبرائیل بہت پریشان ہے کہ اے پروردگار تیرے رسول آرام فرما رہے ہیں، کس طرح اٹھایا جائے؟ تو اللہ نے کہا ہے جبرائیل تمہارے گالوں کو، تمہارے پیشانی کو میں نے کافور کا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اپنے پیشانی کو رسول کے قدموں سے ملو. جبرائیل کی یہ حیثیت رسول کے ساتھ، اور ہم ہیں کہ رسول کی گستاخی پر گستاخیاں. مولا علی کی عصر کی نماز جا رہی ہے، اللہ کے رسول مولا علی کے گود میں سوئے ہوئے ہیں، اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. مولا علی نے دیکھا کہ یہاں نیچے دیکھا جائے تو وہ ہے جس نے شریعت لائے، اوپر دیکھا سورج ڈھل رہا ہے اور عصر کی نماز جا رہی ہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہو گئے. مولا علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً آنسو نکل کر رسول کے گالے مبارک پر پڑھے. پڑھنا تھا کہ رسول نیند سے جاگے. فرمایا اے علی کیا بات ہے؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر آج عصر کی نماز قضا ہو گئی. پیارے آقا فرمانے لگے اگر آج کے دور میں کوئی ہوتا، عصر کا وقت جا رہا ہے، اٹھو اٹھو جلدی اٹھو عصر کی نماز پڑھنا، مگر کسی کی مجال نہیں کہ رسول کے سامنے اپنے لبوں کو کھول سکے، اپنے زبان کو دراز کر سکے، کسی کو ہمارے رسول کے سامنے کوئی کچھ کہہ سکے، کسی کی مجال نہیں. کیونکہ صحابہ جانتے تھے، صحابہ تھے سچی محبت کرنے والے تھے، جانتے تھے کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، ادب میں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اگر کسی ایک صحابی کا عقیدہ ہم لے لیں قسم خدا کی ہم پکے مومن بن جائیں گے، پکے مسلمان بن جائیں گے. پہلے پڑھنا ضروری ہے. صحابہ کے واقعات، رسول کی سیرت ہم پہلے پڑھیں تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. پیارے آقا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اے پروردگار تیرا علی تیرے رسول کی خدمت میں اپنی عصر کی نماز قضا کر لیا ہے، اے اللہ اس کی نماز کو دوبارہ ادا کر. جیسے اشارہ کرنا تھا پلٹا ہوا سورج واپس آ گیا، جو ڈوبا ہوا تھا سورج وہ واپس پلٹ گئے اور مولا علی کی عصر کی نماز ادا ہو گئی. صدیق اکبر غار ثور کے اندر ہجرت کے موقع پر اژدہا اندر سے کاٹ رہا ہے، مگر پیارے آقا گود میں آرام فرما رہے ہیں، اس کے باوجود کئی بار اژدہے نے ڈسنا شروع کیا، مگر صدیق اکبر اپنے آپ کو ہلانا گوارا نہیں سمجھا، اپنے آپ کو حرکت دینا گوارا نہیں سمجھا. کیوں؟ رسول کی نیند بیدار ہو جائے، رسول تھکے ہوئے ہیں، کہیں ان کی نیند سے وہ بیدار نہ ہو جائے. یہاں تک کہ درد کے مارے آنکھ سے آنسو نکل کے رسول کے گھر مبارک پر پڑتا. یہ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ دیکھیے، اور یہ محبت رسول صحابہ کے اندر کیسی تھی. ایک خطبے میں جمعہ کے موقع پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے ایک بات عرض کی، بڑے دعوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو میری گستاخی کرے گا، بڑے دعوے کے ساتھ، جو میری گستاخی کرے گا وہ اپنے آپ میں دیکھ لے کہ وہ صحیح معنی میں حلال کی اولاد ہے یا حرام کی اولاد ہے. رسول جمعہ کے بیان میں فرما رہے جو میری گستاخی کرے گا، جو میرے معاملے میں برا بھلا کہے گا، پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ حرام کی اولاد ہے یا حلال کی اولاد ہے. جیسے ہی یہ بات پورے صحابہ سنے اپنے چہروں کو جھکا لیا. ان میں سے ایک تھا منافقوں کا سردار، اس زمانے کا بڑا منافق جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. جمعہ ختم نہیں ہوئی فوراً اپنے گھر سے مسجد سے بھاگ گئے. بھاگتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس گیا. ماں کے پاس جا کر کہنے لگا اے امی بتا میں کس کی اولاد ہوں. منافقوں کا سردار
اس کی ماں نے کہا بیٹا بتا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی نے کہا پہلے یہ بتا کہ میں کس کی اولاد ہوں۔ ماں نے سمجھ گئی، سمجھ کر ماں نے کہا ہاں تو پکا حضور کی خدمت کر کر یا حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اسی لیے تو نے یہ سوال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو نہیں پتا وہ بات جو حضور کو پتا ہوتی ہے، جو نبی کو پتا ہوتی ہے۔ نبی جمعہ میں کہہ کر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں جو میری گستاخی کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، حلال کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ماں اپنے چہرے کو جھکاتی اور کہتی ہاں بیٹا تیرے باپ کھیت میں کام کرتے تھے، میں روزانہ کھانا لے کر ان کے لیے جاتی تھی، اور تیرے باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، وہاں پر درمیان میں ایک شخص روزانہ مجھے چھیڑتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میری رات گزری اور اس کی وجہ سے تو حمل پیدا ہو گیا۔ تو حلال کا نہیں ہے، تو حرام کا۔ دیکھیے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا، حضور کی عظمت میں ان کی شان کو گھٹانے والا، رسول نے اعلان فرما دیا کہ تو حلال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا سمجھ جاؤ کون کون رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے اور وہ کیا کیا۔ میں نہیں کہتا، حدیث کہتی۔ ارے ذرا سنو حسان بن ثابت سے رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ نے فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر ہمارے رسول کی شان بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میں نے آج تک تم جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا، تم جیسا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیسے دیکھتا یا رسول اللہ؟ ارے کسی کی ماں نے اس طرح کا بچہ جنا ہی نہیں تو کس طرح آپ جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوگا؟ پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا کیے گئے، ہر عیب سے آپ پاک ہیں۔ کما خلقت کما تشاء، جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ نے اس طرح آپ کو پیدا کیا ہے، آپ جس طرح چاہتے تھے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے خدا جس طرح چاہتا ہے اس طرح بچے کو پیدا کرتا ہے، مگر ہمارے رسول وہ ہے جس طرح ہمارے رسول نے سمجھا اللہ نے اس طرح ہمارے رسول کو پیدا کیا۔ یہ ہمارے رسول کی شان ہے۔ اور پھر دنیا میں آئے تو آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ کیا معنی ہے محمد کے؟ کیا معنی ہے؟ جس کی خوب تعریف کی جائے، حامد تعریف کرنے والا، حمد تعریف، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں نا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ حمد کے معنی تعریف۔ محمد جس کی خوب 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 تعریف کی جائے، جس کی تعریف خوب کی جائے، نعوذ باللہ اس کی مذمت کس طرح کی جائے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کی مذمت کی جائے، آپ کی شان میں گستاخی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابو لہب کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، رسول نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ نے پورا سورہ مذمت میں ابو لہب پہ نازل کر دیا کہ اے ابو لہب تو میرے رسول کو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو ہلاک و برباد ہو جا۔ کیا شان و عظمت ہمارے رسول کی۔ آج اسی شان کو ہمیں سمجھنا ہے، آج اسی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہے، آج ان کی سچی محبت جس طرح صحابہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں، درمیان میں ہمارے آقا تشریف فرما، اچانک ہمارے رسول درمیان سے اٹھتے ہیں، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے، فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی کی مجال میں پوچھنے کی یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چلے گئے۔ وقت زیادہ ہو گیا مگر رسول واپس نہیں آئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حضور کہاں گئے ہوں گے، کہاں گئے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کہاں گئے ہوں گے، کہاں گئے ہوں گے۔
پھر اچانک صحابہ نے کہا اب نہیں برداشت ہوگا، فوراً حضور کو ڈھونڈنے کے لیے حضور کا چہرہ جب تک نہیں دیکھتے صحابہ ابو بکر صدیق سے پوچھتے، ایک دن بھی حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے چین نہیں ملتا۔ دیگر صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر نمازیں تمہارے پاس، روزے تمہارے پاس، عبادت تمہارے پاس، ہر چیز تمہارے پاس ہے، مگر تمہیں چین کیوں نہیں ملتا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، جب تک میرے رسول کا چہرہ میں نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک مجھے چین مل ہی نہیں سکتا۔ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، دیگر عبادت اپنی جگہ، رسول کا دیدار اپنی جگہ ہے۔ رسول کا دیدار جب تک میں نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں ملتا۔ صدیق اکبر کے الفاظ۔ صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے، کوئی صحابی ادھر ڈھونڈتے، کوئی صحابی ادھر ڈھونڈتے۔ ایک صحابی ان میں سے جس کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیے اور اپنے عالم میں جا رہے ہیں، اپنے عالم میں جا رہے ہیں۔ دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں، ارے کوئی صحابی کہتے ہیں کہ اس گلی میں گئے ہوں گے، کوئی صحابی فرماتے ہیں اس گلی میں گئے ہوں گے، نہیں، اب اپنے عالم میں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جاتے 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 مدینے کے باہر چلے گئے، وہاں پر ایک باغ تھا، باغ کے اطراف گھومتے، بڑا باغ تھا اور اطراف دیوار تھی، اطراف گھومتے ہیں، ایک چکر لگائے، دو چکر لگائے، تین چکر لگائے، چکر پر چکر لگا رہے۔ ارے باغ ہے تو دروازہ تو ہوگا نا باغیچے کا، مگر ابو ہریرہ کو دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک نالی گزر رہی ہے جس میں سے پاک پانی جھاڑوں تک جاتا، اس نالی سے ہوتے ہوئے اندر جاتے ہیں گھسیٹتے ہوئے تو آپ کے کپڑے پھٹ جاتے، اسی عالم میں آپ اندر چلے جاتے۔ رسول نے جب صحابی کو دیکھا، ابو ہریرہ کو دیکھا کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، تم کیسے آ گئے، تم کو دروازہ نظر نہیں آیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے لیے جہاں سے مناسب ہو میں وہاں سے آنے کو تیار، دروازہ نظر نہیں آیا۔ اب اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین فرماتے ہیں، دیکھیے حضور کی شان و عظمت کیا ہوگی، حضور کا رتبہ کیا ہوگا۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں ابو ہریرہ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ اس باغ کا ایک دروازہ بھی ہوگا اور وہ دروازہ چکر پر چکر لگا رہے ہیں، دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ دروازہ اتنا دروازہ مارتے، کھول کر اندر جاتے اور پوچھتے کہ ہمارے رسول یہاں پر ہے، نہیں، مگر اس سوراخ سے جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ اور ابو ہریرہ کو پتہ کیسے چلا کہ حضور اسی باغ میں ہے؟ مگر دیگر صحابہ بھی وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا بڑی محبت سے، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ حضور اسی گلی سے گزرے ہیں اور اسی باغ کے اندر ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں دیگر صحابہ کی طرح تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلا، میں بس اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، جس گلی سے حضور کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی گئی اسی گلی کے اندر میں چلا جاتا رہا۔ اور جب باغ آیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازہ کدھر ہے، سوراخ کدھر ہے، بس گھومتا رہا، حضور کی خوشبو آتی رہی، گھومتا رہا، سونگتا رہا، گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نالے سے، اس بر نالے سے جہاں سے پانی گزرتا ہے خوشبو آئی تو میں نے سمجھا میرے رسول اسی باغ میں ہے، میں اسی نالے سے اندر چلا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو حضور کی خوشبو مبارک ہوتی ہے، جب ہم عطر لگاتے ہیں، سینٹ لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، یا جس کی خوشبو زیادہ دیر تک رہنے والی ہے بس جہاں پر لگائے وہاں پر ہی رہتی ہے۔ مگر حضور کی خوشبو مبارک ایسی تھی کہ جہاں سے رسول گزرتے وہاں پر جب ہوا آپ کو آپ کے جسم میں اطہر کو لگتی وہ ہوا خوشبودار ہو جاتی، اور وہ ہوا جب خوشبودار ہو جاتی دوسری ہوا جب اس میں ملتی
تو وہ ہوا بھی خوشبودار ہو جاتی. حضور کی شان و عظمت ایسی ہے. لہٰذا میرے عزیزوں حضور سے سچی محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. حضور کی سچی محبت کے بغیر ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں. ہماری نمازیں ہمارے روزے سب سے پہلا عہد یہ کریں کہ ہمارے رسول سے ہم سچی محبت کریں. ہماری اولادوں کے اندر رسول کی سچی محبت کو ڈالیں گے. ہمارے معاملات ہماری تجارتیں ہمارا گھر والا معاملہ ماں باپ والا معاملہ یہ الگ ہے. رسول کی محبت الگ ہے. رسول کی شان الگ ہے. لہذا اسی وجہ سے آج ایک پروٹیسٹ رکھا گیا ہے 7 روڈز کی سرکٹ پر جو حضور کی شان کو گستاخی کیا اس کے تعلق سے ہم یہ لازم کر لیں یا اس چیز کو عام کریں کہ ہندوستان کے اندر جو حضور کی گستاخی کرے گا اس کے لیے سزا ضروری ہے. سزا قانوناً ضروری ہے اور یہ سزا ایسی ہو کہ صرف ہمارے نبی نے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اگر کوئی خداؤں کو یا بھگوانوں کو کوئی کچھ کہے گا اس کے لیے بھی سزا ضرور دی جائے.